جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، یعنی اب قرآن کے ذریعے کوئی حکم نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آئے گا تو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے آئے گا۔ لہذا اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ دین منحصر ہے قرآن میں یا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور جن کی سنت کی آپ نے اقتداء کی تلقین فرمائی ان کی سنت میں، یعنی خلفائے راشدین۔ تو دین کی کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ دین کا حصہ ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ یا تو وہ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا خلفائے راشدین کے عمل سے ثابت ہو یا ان کے قول سے ثابت ہو۔ اگر کوئی عمل ایسا ہے جو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نہ قرآن کریم میں آیا، نہ خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا، نہ اس کی ترغیب دی، اس کو مباح تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو دین کا حصہ بنا کر اس کو واجب، لازم، مستحب کہنا درست نہیں۔ اسی کا نام بدعت ہے۔ بدعت ہر نئی چیز کو نہیں کہتے، ہر نئے کام کو نہیں کہتے، لیکن وہ کام جو دین کا حصہ بنا کر کیا جائے وہ بدعت ہے، چاہے دیکھنے میں وہ چیز اچھی لگ رہی اور بظاہر اس میں ثواب کا کام نظر آتا ہو۔ اس کی میں مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعتیں ہیں، تو یہ کچھ طاق عدد ہے، اس کو پورا کر کے 4 کر دیتا ہوں، 3 کے بجائے 4 کر دوں، تو چوتھی رکعت میں اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اس نے رکوع کیے، سجدے کیے، تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن چونکہ اپنی طرف سے ایک چیز کا اضافہ کر دیا، اس واسطے وہ 4 تو کیا ہوتی 3 والی بھی ڈوب گئی۔ اس لیے کوئی بھی چیز دین کے اندر اس طرح داخل کرنا کہ جس کو جزو دین قرار دے دیا جائے اور اس کو لازم سمجھا جائے، واجب سمجھا جائے، اس کے نہ کرنے والے پر نکیر کی جائے، یہ چیز ہے جو کسی عمل کو بدعت بنا دیتی۔ اگر کوئی آدمی محض مباح سمجھ کر وہ کام کرے تو کچھ حرج نہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن جب اس کو دین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے تو پھر وہ ناجائز ہو جاتا ہے، بدعت بن جاتا ہے۔ اب جیسے کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر محبت کے اعلیٰ، محبت کے تصور سے اپنے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگا لے تو اپنے ذات میں ایک جائز فعل ہے، مباح فعل ہے، لیکن کوئی کہے کہ یہ لازمی ہے، جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو ضرور آدمی ایسا کرے، تو یہ لازمی ہونے کی جو بات کر رہا ہے، اس کا معنی یہ دین کا ایک ایسا حصہ ہے جو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے، نہ خلفائے راشدین کے عمل میں ہے، تو وہ اس کو بدعت بنا دے گا۔ اور جب ایک چیز بدعت بن جاتی ہے لوگوں کے رواج کی وجہ سے، تو اس کو صرف مباح کی حیثیت میں کرنا بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا تو اس لیے سے کر رہی ہے کہ یہ لازم ہے، واجب ہے، شرعاً شریعت کا حصہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں مباح سمجھ کے کر رہا ہوں، تو وہ در حقیقت ایک مصنوعی کارروائی ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز بدعت بن جائے تو چاہے آدمی صحیح نیت سے بھی کرے تو وہ ناقابل